بچائی ہے جنہیں ہماری نمازیں آج ہمیں نمازیں کہاں نصیب انہوں نے ہم کس کے لشکر میں ہو. یہ ذکر حسین کی برکت ہے, یہ فیضان حسین پاک کی برکت ہے. حاضرین, میدان کربلا میں جب باری باری سارے شہزادے پیش ہو رہے ہیں, قربان ہو رہے ہیں, تو جذبہ پتہ کیا تھا؟ ایک شہزادہ جا کے اجازت مانگتا تو دوسرا اس کے آگے آگے کھڑا ہو جاتا, کہتا پہلے مجھے اجازت دے. جب علی اکبر گئے نا تو قاسم, حضرت قاسم بن حسن, امام حسن کے لفظ جگر, وہ علی اکبر کے آگے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں چچا پہلے علی اکبر کو نہ بیچیے گا, میرے بابا مجھ سے ناراض ہوں گے جب میں جاؤں گا. اور امام حسن کہے کہ قاسم تو کھڑا رہا اور میرے حسین کا ہم شکل مصطفیٰ لٹتا, اس لیے پہلے مجھے بھیجیں. حسین پاک نے کہا شہزادے میں اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ پہلے اس کا پتر کا ہاتھ اور اپنا بچائے. وہاں جذبوں کی کیفیت یہ تھی. کوئی 56 برس کا شخص بیٹھا ہو, 56 برس 5 ماہ 5 دن کی عمر تھی امام کی. کوئی ہے جو ایک پتر کی لاش اٹھا کے ملک وال کی گلیوں میں پھرے, اور کوئی اس سے یہ بھی پوچھنے والا نہ ہو کہ تیرے بیٹے کا قصور کیا تھا, نہ حق مارا جاتے. کوئی ایک پتر کی لاش اٹھا کے ملک وال کی گلیوں میں نہیں پھر سکا. حسین نے 6 گھنٹوں میں 71 وجود اٹھائے تھے. کتنے؟ 71 وجود اٹھائے تھے. یہ جتنے آپ بیٹھے ہیں اتنے لخت جیر حسین کے خیموں میں پڑے ہوئے تھے, گردنیں کٹی پڑی. آپ کو میں ایک درد بھری بات سناؤں نا, آپ کی آنکھیں آدھی جو برسی ہے نا, آدھی جو رہ رہی ہے شاید وہ بھی نہ رہ سکے. یہ ہمیں حسین کی سنت مل رہی ہے مصطفیٰ کی. اور خوش نصیب ہو, موسم اگر چاول کی فصل کا ہو تو گندم نہیں لگاتے. یہ موسم ہے ہمیں حسین کے آنسو کا, اس لیے وہ نعمت نصیب ہو رہی ہے اور یہ آنسو کبھی ضائع نہیں ہوگا. معاشر کے دن جب تکڑی تلے گی تو یہ آنسو تیری تکڑی کو نیچے لے جائے. بڑا وزنی آنسو ہے کیونکہ ثقلین سے جڑا ہے, وزنی سے جڑا ہے. اس لیے میں ایک درد والا جملہ آپ کو بتانے کو شاید آپ کے لیے اکثر کے لیے نئی بات ہے. جب امام زین العابدین شہادتوں کے بعد مدینہ پاک چلے گئے تھے تو وہاں ایک گھر بنا لیا تھا جس کو بیت الحزن کہتے تھے, غموں کا گھر. وہاں رہتے تھے, کوئی کھانا کوئی پانی ایسا نہیں تھا جس میں آنسو شامل نہ ہو. اور جب جو نئی بات ہے وہ سنیں, جب آپ مدینہ کی گلی میں نکلتے نا تو کسائی گوشت کپڑے میں ڈھانپ دیتے تھے. امام زین العابدین گوشت کے ٹکڑے دے کر انہیں اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے خاندان کے ٹکڑے یاد. کوئی قصاب مدینہ پاک کا امام زین العابدین کے سامنے بکرا ذبح نہیں کرتا تھا, انہیں خون یاد نہ آیا. امام ایک دن نکلے تھے, کسائی کو نظر نہ پڑ سکی, اس کا رخ دوسری طرف تھا, امام دوسری طرف سے آ رہے تھے, اس نے بکرا ذبح کر دیا. جب خون کی ندی بہی گئی تو امام زین العابدین بے ہوش ہو کے گر پڑے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, امام پڑے تھے, امام کو ہوش دلایا. جب امام اٹھے, امام نے فرمایا بتا تو نے اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا. اب آپ کو سمجھ آئی کہ جانور پانی پلا کے کھلا پلا کے پھر ذبح کرو. اس نے کہا ہاں میں نے پانی دکھایا تھا. آپ نے فرمایا میرے بابا کو پانی نہیں ملا, اور میرے بھائی علی اصغر کو 3 دن 6 ماہ کے بچے کو پانی کے بغیر شہید کر دیا, اور ہم شکل رسول کو پانی کے بغیر شہید کر دیا. امام زین العابدین سے کسی نے فرمایا, عرض کیا امام ہر وقت آپ روتے رہتے ہیں, ہر وقت تو نہ رویا کریں, کئی سال بیت گئے آپ روتے ہوئے.
امام نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف بچھڑا تھا اور وہ مل گیا تھا، لیکن میرے تو سارے یوسف بچھڑ گئے، میرے آنسو کیسے تھم سکتے ہیں؟ جب سارے وجود امام اٹھا کے خیمے میں رکھ رہے تو حضرت عباس نے اجازت مانگی کہ علی اکبر شہید ہو گیا، مجھے اجازت دے دیں۔ امام نے فرمایا علم کی حفاظت کون کرے گا؟ جنگوں میں علم ہوتا ہے لیکن ایسا علم کسی جنگ میں نہیں ہوا جیسا کربلا کا علم کا تذکرہ ہے۔ آپ سوچتے تو ہوں گے حضرت عباس محافظ کیوں تھے؟ ایک بازو کٹ گیا، علم گرنے نہیں دیا، دوسرے میں لے لیا، دوسرا بھی کٹ گیا تو گردن میں رکھ لیا، گردن بھی کٹ گئی تو تھوڑے سا یہاں جسم بچا تھا وہاں رکھ کے نا گھٹنے لگا کے شہید ہو گئے ہیں، لیکن علم کو سیدھا کھڑا کر۔ کبھی آپ نے سوچا وہ علم کیسا تھا؟ وہ عام کپڑے کا ہوتا تو اتنی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ آج پہلی بار سنیں یہ وہ علم تھا جو مصطفیٰ نے خیبر کی فتح کے لیے مولا علی کو دیا تھا، اور مولا علی نے حضرت عباس دست مصطفیٰ کا علم تھا، اس لیے حفاظت ہو رہی۔ حاضرین، اور امام گھوڑے کی طرف دوڑے اور گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو سیدہ زینب نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی واگ پکڑ لی، کہا بھائی کیا ہوا جو اب آپ کو سوار کرنے والا کوئی نہیں بچا؟ آپ نے قتل وجود سوار کی، بہن ہے نا آپ کو اب سوار کرے گی گھوڑے پر۔ امام نے فرمایا بہنیں تو بھائیوں کو دولہا بنانے کے لیے سوار کرتی رہی، عجب بہن ہو جو شہادت کے لیے سوار کر رہی ہو۔ اور بہنیں پھر باغ پکڑائی لیتی تھی، ظلمہ ڈروائی لیتی تھی۔ آپ کے علاقے میں یہ لاگ ہے کہ نہیں؟ سیدہ آپ نے حسین کی گھوڑے کی باغ پکڑی ہے تو تیرا لاگ کیا ہے بتا، معلوم نہیں میں اس وقت دے سکوں کہ نہ دے سکوں، میری جیبیں خالی ہیں، تیرا لاگ کیا ہے؟ سیدہ کہتی ہے بابا بھائی میرا لاگ درہم اور دینار نہیں، میرا بھی لاگ ہے، دوں گی، لیکن میرا ایک ہی لاگ ہے، آج گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھ کے نہ چڑھے، بہن ہاتھ اللہ اور میرے ہاتھوں کو رکاب بنا اور ہاتھوں پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائے۔ آپ کے ٹوٹے ہوئے تسمے والے نالین کی جو خاک میرے ہاتھوں میں جڑے گی وہی میرا لاگ ہوگا۔ ہے کسی بہن کا ایسا لاگ؟ امام سوار ہونے لگے تو قدم پیچھے موڑ دیا، اور بہن تیرے ہاتھوں پہ جب قدم رکھا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ سب سے بڑا ہمارا محافظ عباس بھی شہید ہو گئے، اب میں بھی تھوڑی دیر بعد شہید ہو جاؤں گا، نانا نے مجھے تو شہادت کی یہی خوشخبری دی تھی۔ تو مجھے یاد آیا کہ جوان بہن کی حفاظت کے لیے میں کس کو چھوڑے جا رہا ہوں؟ شہزادیوں کی اب حفاظت کون کرے گا؟ جب یہ بات امام نے سیدہ کو کہا اور گھوڑے سے واپس آ گئے نیچے، سیدہ نے دیکھا کہ کہیں بھائی نانا کے فرمان سے پیچھے نہ رہ جائے اور میری حفاظت کرتے کرتے شہادت سے کہیں پیچھے نہ رک جائے۔ تو سیدہ زینب نے ایک ایسا جملہ بولا جس سے امام حسین کے دل کو تقویت ملی، اور وہ جملہ کیا تھا؟ کہا سید میری عزت کی حفاظت کی پرواہ نہ کرے، میں شیر خدا کی بیٹی، میں قیامت تک کی عورتوں کو جینا سکھانا چاہتی ہوں اور اپنے کردار سے زندہ رہنا چاہتی ہوں، اور بیٹیاں میری جرأت کو دیکھ کر جرأت مند بنے گی۔ اس لیے آپ راہ مولا جائیے، میں عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ امام حاکم نے المستدرک میں لکھا، ابن اساکر کہتے ہیں، اور یہ میں اہل سنت کی کتب سے بات کر رہا ہوں، کہ جب امام نے گھوڑے کی لگام کھینچی نا کربلا کی طرف تو گھوڑا آگے نہیں بڑھا، گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو،
پھر آپ نے لگام کھینچی، پیر کی ٹھوکر ماری، آگے نہیں بڑھا، 3 مرتبہ آپ نے ٹھوکر ماری، نہیں بڑھا۔ امام نے زبان حال سے پوچھا، ذوالجلال میرے اشارے پہ چلتے ہو، میرا حکم مانتے ہو، آج تجھے کیا ہوا، کیوں نہیں جاتے ہو؟ ابن عساکر کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ آج کل کے گھوڑوں کی بات نہیں سنا رہا، میں ذوالجلال حسین کی بات سنا رہا ہوں۔ اور آپ سوچتے ہوں گے کیا حسین کا گھوڑا باتیں کرتا تھا؟ اگر صحابہ کہف کا کتا اس دور کے ولیوں سے باتیں کر سکتا ہے تو محمد کے نواسے کا گھوڑا بھی باتیں کر سکتا ہے۔ آج بھی گھوڑوں کو دیکھ کر اس گھوڑے کی شان کی نفی نہیں ہونی چاہیے، آج کے علم دیکھ کر اس علم کی بات کی تردید نہیں ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ نے علی شیر خدا کو خدا نے فرمایا اور فتح خیبر سے خوش نہیں تھی۔ اپنی حیات میں کسی کی شان ہوتی ہے اور کسی کی نقل کی وجہ سے اس کی اصل کی حیثیت ختم نہیں ہو جاتی۔ بات توجہ طلب ہے کہ امام نے جب 3 مرتبہ لگام کھینچی، گھوڑا زبان حال سے رو کر سر پٹکتا ہے نیچے اور عرض کرتا ہے آقا ساری زندگی میں نے آپ کا حکم مانا ہے، اگر اجازت دے دے تو آج اس کا حکم مان لوں جو میری دونوں ٹانگیں پکڑ کے کھڑی ہے اور مجھے آگے جانے نہیں دے رہی۔ ابن عساکر کہتے امام نیچے اٹھے تو دیکھا 4 سالہ امام کی بیٹی سیدہ سکینہ کربلا میں گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ کے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے ذوالجلال میرے بابا کو ادھر نہ لے جا، مجھے تو نیند بھی بابا کے سینے پہ ختم کیا، میرا سینہ نہ چھیڑنا۔ آپ بھی بیٹیوں کے باپ ہیں، آپ کو بڑی لاڈلی ہوں گی، اور آپ کو میں بتاؤں میں نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام بھی سکینہ رکھا ہوا، اور جب میں رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے جلسہ کر کے رات کو گھر پہنچتا ہوں واپس، کبھی جھنگ سے، کبھی لاہور سے، کبھی منڈی بہاؤدین، کبھی سرگودا سے، تو آدھی رات کو جب میری بچی سکینہ کی آنکھ کھلتی ہے نا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے سینے پہ آ جاتی ہے۔ خدا کی قسم اس وقت مجھے حسین کا سینہ ہے۔ آپ جب سائیکل اور موٹر سائیکل پر باہر سے آتے تھے، آپ کے لیے جو سب سے پہلے گھر میں آواز دے کے کہتی تھی بابا میں دروازہ کھولتی ہوں، آپ کی 3-4 سال کی بچی ہوتی تھی، اسے آپ پر آس ہوتی تھی کوئی میرے لیے سلامتی ٹکی ٹافی بابا لے کے آیا ہو، اور آپ بسکٹ میں کوئی ڈال کے لاتے ہوں گے، وہ خوش ہو جاتی ہوگی۔ کربلا میں سکینہ بھی اس آس پر تھی کہ بابا میرے لیے پانی کی مشق بھر کے لاتے ہیں، لیکن جب علی اکبر کو اٹھا کے سفید چادر میں لپیٹ کے لائے نا، امام کے سارے بال سفید ہو گئے تھے آنے واحد میں، اور گردے کی وجہ سے پہچان نہ سکی، اور جب پہچان نہ سکی اس وقت عرض کرنے لگی پھوپھی زینب دوڑ کے آئیں، کوئی بوڑھا بابا ہمارے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ امام کی آنکھ برسی، امام نے کہا سکینہ بال کیا سفید ہو گئے کہ تو نے مجھے پہچاننے سے؟ سیدہ نے فرمایا سکینہ علی اکبر کی جوانی نے حسین کو بوڑھا کر دیا ہے، یہ کوئی بابا نہیں تیرے اپنے بابا حسین ہیں۔ دوڑ کے جب قریب گئی تو دیکھا، عرض کیا بابا یہ سفید چادر میں چھپا کے میرے لیے پانی لا رہے ہو گے؟ فَكَشَفَ الْحِجَابَ الْحُسَيْنِ، امام نے چادر ہٹائی تو سفید چادر میں لپٹی ہوئی پانی کی مشق نہیں، علی اکبر کا خون کا لتھڑا ہوا وجود تھا۔ حاضرین اگر شہادت کی طرف آگے بڑھوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور آپ کو سیراب ہو گیا اور آنکھوں کی نمی نصیب ہو گئی اور آقا کی سنت مل گئی۔ ایک پیغام لیتے جائیں، خدا کی قسم حسین نے مسجد نبوی مل رہی تھی، خانہ کعبہ مل رہا تھا، مسجد مدرسے مل رہے تھے، سودا یہ تھا کہ امت ہمیں دے دو، حسین نے فرمایا مسجد خدا کی ہے وہ بچائے گا، امت میرے نانا کی ہے سر دے کے حسین بچائے گا۔ حسین کا پیغام یہ ہے کہ نبی کی امت کے یتیموں، غریبوں، مسکینوں، دکھیوں، محروموں، مظلوموں، مجبوروں کے لیے جینا، یہ جینا، ان کے حق کی آواز بننا، یہ حق کی آواز۔
نمازیں تو اپنی ہیں وہ میں نے حساب دینا ہے، میری نمازوں کا آپ نے حساب نہیں دینا، آپ کی نمازوں کا میں نے حساب نہیں دینا، لیکن کسی کا حق مارو گے تو حساب اس کا تم نہیں دینا۔ اس لیے اگر عمر بن خطاب کا ہے نا دریائے دجلہ کے کنارے اگر پیاسا کتا یا بکری کا بچہ مارا جائے تو عمر تجھ سے پوچھا جائے گا آج انسان مر رہے ہیں تو کیا ہمارے درد اور سینے پھٹتے ہیں اس درد کے لیے؟ اگر پھٹتے ہیں تو مسلمان ہے، اگر درد نہیں جاگتا تو سمجھ ابھی بے حس ہے، اس حس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور سیکھا اتے مکھن پکاونا ڈاڈا اوکھا کام نے بچڑے دے کے تیر بچانا سخی حسین کا کام۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد بارک وسلم علیہ۔ مولا حسین پاک کی خدمت میں ہمارا نذرانہ قبول فرما اور اس محفل کے صدقے ہمیں قیامت تک حق کا ساتھ دینے والا بنا۔ ہماری نسلوں میں سے کوئی یزیدی فکر کا